مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ تعالیٰ خود وضاحت فرما رہے ہیں کہ تم نے تو عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے مگر رسول۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اور ایسے رسول ہیں کہ ان سے پہلے بھی تو رسول گزر چکے ہیں، تم نے پہلے رسولوں کو کیوں نہیں خدا کہا؟ معجزات دیکھے کہ معجزات سے اگر کسی کو رسول کہا جا سکتا، کسی کو خدا کہا جا سکتا تھا تو ہم نبی کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، نشانیاں دی، تم ان کو دیکھ کر تم ان کو بھی خدا مانتے، ان کو کیوں نہیں خدا مانتے؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پھر اللہ تعالیٰ نے آگے وہ دلیلیں بھی دی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ امہ صدیقہ، ان کا دوسرا خدا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ تھی حضرت مریم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ امہ صدیقہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ جو ہے نا وہ صدیقہ ہے، ولیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ان کا مقام یہ ہے کہ وہ صدیقین کے اندر شامل ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت بنائی، صدیقین کی جماعت بنائی، تو یہ صدیقین کی جماعت کے اندر حضرت مریم شامل ہے اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رسول ہے۔ کانا یاکلان الطعام، اب یہ اللہ تعالیٰ نے دلیل دی کہ جس کو خدا بنا رہے ہو، جس کے آگے جھکتے ہو، جس کی عبادت کرتے ہو، جس کے بارے میں تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے۔ اب کتنی بڑی دلیل اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ خدا بنانے کے لیے یہ بھی تو یعنی کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب کھانا کھانا یہ تو احتیاج ہے کہ بندہ کھانا اس وجہ سے کھاتا ہے کہ میں مروں نہیں، میرے جسم کے اندر کمزوری نہ آئے۔ ہر وقت انسان کو یہ ڈر ہے نا کہ بھوک کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کے اندر احتیاج رکھ دی کہ کھانے کی اس کی قدرتی طور پر اس کو طلب ہوتی ہے۔ اب کھانا صرف یہ تو نہیں ہوتا کہ پک جاتا ہے، کھانے کے پیچھے تو انسان کو بڑی دوڑ لگانا پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین دی ہے، اگر زمین نہ ہوتی تو پھر کھانے کے انتظامات کیسے ہوتے؟ پھر زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ اس کے اندر ہل چلاتا ہے۔ پہلے زمانے کے اندر بیلوں کے ساتھ، آج دیکھ لو ٹریکٹر کے ساتھ ہل چلایا جاتا ہے، پھر پانی ہے، پھر اس کے لیے سورج کی گرمی کی ضرورت ہے، چاند اور ستاروں کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد جا کر ایک عرصے کے بعد، اتنی محنت کے بعد جا کر انسان کے پیٹ کے اندر وہ روٹی کا لقمہ پہنچتا ہے۔ تو یہ تو ایک محتاجی ہوگی کہ انسان محتاج ہے کھانے کے لیے، اور جو خود محتاج ہو وہ دوسروں کی ضرورتیں کیا پوری کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں پہلی دلیل یہ دی کہ کانا یاکلان الطعام، جن کو خدا بنایا ہے وہ تو کھانا کھاتے ہیں۔ اب چھوٹی سی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دی، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ میں بات چھوٹی کرتا ہوں لیکن اس کے اندر معنی اور مفہوم بڑا ہوتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن معنی اور مفہوم بہت بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بات یہ بیان فرما دی کہ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اب اس کے اوپر غور کرو، یہ تو ایک محتاجی ہے، کھانا کھانا، کھانے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، تو یہ تو ایک عذر ہے انسان کے اندر، پھر وہ خدا کیسے بن گیا؟ انظر کیف نبین لہم الآیات، اب یہ مثال بیان کرنے کے بعد، دلیل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیسی نشانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ پرکھنا ہوتا ہے نا، اگر کسی کو، اب کسی بندے کے ذہن کے اندر یہ بات بھی تو آ سکتی ہے کہ اگر کھانا کھانا ہی یہ عیب ہے، اور اگر جو کھانا نہ کھائے وہ خدا بن جاتا ہے تو پھر فرشتے بھی نہیں کھاتے۔ اب یہ ایک اعتراض تو ذہن کے اندر آ سکتا ہے نا کہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے، ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ خدا بن سکتے ہیں، پھر ان کی عبادت کی جائے۔ لیکن یہ چونکہ موقع حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، ان کے بارے میں یہ آیات آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں دلیل دی، ورنہ فرشتوں کے بارے میں دوسری دلیلیں آگے آئیں گی کہ فرشتوں کو بھی خدا نہیں بنا سکتے۔ موقع مال کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ دلیل دے دی کہ جس کو تم نے خدا بنایا اس کے اندر یہ احتیاج ہے کہ وہ کھانا کھانے کی طلب رکھتے ہیں، اور کھانے کے بغیر وہ بھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ قل تعبدون من دون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ تو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، ایسوں کی جو نہ
نہ قدرت رکھتے ہیں تمہارے لیے نقصان کی اور نہ نفع کی. یہ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی. اب انسان جو ہے نا سر اس وقت جھکاتا ہے جب بے بس ہو جائے. نفع اور نقصان یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ لگا دی کہ نفع اور نقصان اس کے پیچھے انسان غیروں کے آگے بھی سجدے کرتا ہے, وہ خدا ڈھونڈتا ہے. اب اولاد ہے, اولاد ڈھونڈنے کے لیے انسان اللہ کو چھوڑ کر آپ دیکھ لیجیے کہ کس کس کے دروازے کے اوپر جاتا ہے. آج بھی دیکھ لیجیے, کوئی چھپی ڈھکی بات نہیں. آج بھی دیکھ لو, اللہ کو چھوڑ کر انسان اولاد, نفع کی چیز ہے نا اولاد, اب اس نفع کے لیے اس اولاد کے لیے انسان کس کس کے دروازے کے اوپر جاتا ہے. کہیں سے تعویذ لے گا, کہیں منتیں مانے گا, کہیں جا کر سجدے کرے گا, کہیں کچھ کرے گا, کہیں کچھ کرے گا. اسی طریقے سے کاروبار کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے, کہیں سے کوئی تعویذ لائے گا, کہیں سے کوئی تعویذ لائے گا. بارشوں کے لیے انسان کسی کسی دروازے پر جاتا ہے. تو نفع اور نقصان یہ دو چیزیں ایسی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے کہ جس کے لیے انسان لوگوں کے آگے بھی سر جھکانے پر مجبور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اس دلیل کے ساتھ اپنی طاقت کا اظہار فرمایا کہ جب تم کسی غیر کے پاس جا رہے ہو نا, جس سے تمہیں پتہ چلے, جیسے آج کہا جاتا ہے فلاں دربار پر چلے جاؤ اولاد مل جاتی ہے, فلاں جگہ چلے جاؤ وہاں سے رزق مل جاتا ہے, وہاں سے کاروبار کے اندر ترقی ہو جاتی ہے, یا وہاں سے انسان کو ملازمت مل جاتی ہے, یا وہاں پر چلے جاؤ بارش آ جاتی ہے. اب یہ ساری نفع کی چیزیں ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اتعبدون من دون اللہ, کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ ما ان کی لا یملک لکم ضرا ولا نفع, جو تمہارے لیے نہ نقصان اور نہ نفع کی طاقت رکھتے ہیں. یہ طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے جس کو نفع دینا چاہیے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موحد اس کو کہا جاتا ہے. آج ہر بندہ یہ کہتا ہے میں بڑا پکا موحد ہوں, توحید والا ہوں, بڑا میرا عقیدہ پکا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موحد اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے سامنے سونے کا ڈھیر لگا دیا جائے وہ اس کی طرف توجہ نہ کرے. اس کو پتہ ہے کہ میرا مالک میرے ساتھ ہے, اس نے جو رزق میرا لکھا ہے وہ ملے گا. اور موحد اس کو کہا جاتا ہے کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے سر کے اوپر تلوار رکھ دی جائے اور پھر اس کو موت کا ڈر نہ ہو کہ تلوار کی وجہ سے کوئی مجھ کو مار دے گا, اس کو پتہ ہے کہ میں ایمان والا ہوں, میں اللہ کے اوپر اتنا بڑا ایمان لا چکا ہوں کہ نفع اور نقصان کا مالک میں نے اس کو سمجھا ہے, اس کے علاوہ مجھے کوئی موت نہیں دے سکتا. نفع اور نقصان یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کے اندر ہے. واللہ والسمیع العلیم, اور اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں. اب اس کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دلیل بیان فرمائی ہے کہ مالا یملک لکم ضرا ولا نفع, اس کے اندر عیسائیوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ ادھر تمہارا دعویٰ. اب عیسائیوں کا عقل دیکھ لو, انسان کو عقیدہ بناتے ہوئے عقل سے بھی تو کام لینا چاہیے. عقیدہ یہ بنایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ کے بیٹے ہیں, اور دوسری طرف عقیدہ انہی عیسائیوں کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا. اب جو خود اپنے آپ کو دشمنوں سے نہ بچا سکا, ان کے عقیدے کے مطابق, ہمارے عقیدے کے مطابق تو وہ زندہ ہیں, کوئی سولی ان کو نہیں دی گئی, لیکن عیسائیوں نے ایک عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں خدا کا رکھا, اور دوسرا پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دشمنوں نے پکڑا اور آپ کو سولی پر چڑھا دیا گیا. اب ان کا عقل دیکھو اور ان کا دین دیکھو کہ جو خود اپنے آپ کو دشمن سے نہ بچا سکا, جو خود تمہارے کہنے کے مطابق سولی پر چڑھ گیا, تو تمہاری کیسے مدد کرے گا؟ مدد کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ جس کے دروازے کے اوپر انسان جائے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, ایسا بادشاہ کہ جس کو اونگ بھی نہیں آتی, ہر وقت تمہارے اوپر اس کی نظر ہے. تم رات کی تاریکیوں کے اندر کیا کر رہے ہو, اس کی نظر تمہارے اوپر ہے, نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. اب جو خود ایسا ہو کہ جس کو نیند بھی آ جائے, جس کو کھانے کی ضرورت بھی ہو, اور پھر اس کو پیشاب بھی آتا ہو, جب کھانا کھائے گا تو پیشاب بھی آئے گا, یہ ساری چیزیں تو عیب ہے. جب تم ان کے دروازے کے اوپر جا رہے ہو جن کے اندر تم جاؤ گے وہ خود سویا ہوا ہوگا, یا تم جاؤ گے وہ خود بھوکا ہوگا, جیسے آج کل ہے
تو ان کو پیسے دے دو، وہ پیسوں کے بھوکے ہیں اور تمہارے لیے وہ ضرورتیں پوری کر رہے ہیں۔ انسان کے پاس عقل ہو تو انسان تھوڑی سی سوچ بھی رکھے کہ اگر یہ اتنا ہی پہنچا ہوا ہے، اتنا بڑا ہے، تو یہ اولاد دے سکتا ہے، پیسے خود نہیں دے سکتا، پیسوں کے لیے وہ آپ کا محتاج ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو بڑی بڑی دلیلیں دے کر سمجھایا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم کس کے دروازے کے اوپر جا رہے ہو؟ دیکھو مسلمان ہے، بڑے بڑے اللہ کے ولی فوت ہو جاتے ہیں، کوئی شک نہیں، اللہ کے بڑے بڑے ولی نیک لوگ وہ دنیا سے جاتے ہیں۔ کبھی کسی ولی کو آپ نے دیکھا ہے اس نے اپنی آنکھیں خود بند کر لی؟ مرنے کے بعد وہ آنکھیں بند کرنے کا بھی محتاج ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے کپڑے نہیں اتار سکتا، کیونکہ کپڑے کاٹے جاتے ہیں یا کپڑے اتروائے جاتے ہیں۔ وہ کپڑے اتروانے کے اندر بھی آپ کا محتاج ہے، دوسرے لوگوں کا محتاج ہے۔ پھر غسل کے اندر بھی وہ دوسرے لوگوں کا محتاج ہے۔ پھر اس کو کہو کہ اب تو بابا جی تیار ہو گئے، آپ کو غسل بھی دے دیا، کفن بھی پہنا دیا، اب چل کر جاؤ قبرستان کے اندر، خود اپنی قبر کے اندر جا کر اترو۔ وہ اس کے اندر بھی تمہارا محتاج، تمہارے کندھوں کے اوپر جائے گا۔ پھر قبر کے پاس رکھ دو کہ چلو آپ قبر کے اندر خود اتر جاؤ، قبر کے اندر اترنے کے اندر بھی وہ تمہارا محتاج۔ پھر جب مٹی ڈالی جاتی ہے تو انسان کے پاس عقل ہو، وہ یہ سوچے کہ مٹی ڈالنے کے بعد میں اس کا محتاج کیسے بن گیا۔ وہ آنکھیں بند کرنے سے لے کر قبر کے اندر اترنے تک دوسرے انسانوں کا محتاج، اور جب مٹی ڈال دو اور مٹی ڈالنے کے بعد انسان یہ کہے کہ اب میں اس کا محتاج ہو گیا۔ عقل کے اندر تو کوئی چیز نہیں آتی نا، اگر شریعت کو پرکھو، قرآن حدیث ان کے سامنے رکھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میری قبر کو تو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ آپ نے بھی پناہ مانگی تھی کہ انسان کے جب عقیدے جاتے ہیں تو اس وقت انسان کو کچھ نظر نہیں آتا کہ میں کہاں جھک رہا ہوں، بھوک ہے، افلاس ہے، تنگی ہے، اس کے اندر انسان کیا کیا بول اور کہاں کہاں چلا جاتا ہے۔ جب انسان کے اوپر آزمائش آئے اس وقت اپنے عقیدے کا دفاع کرے اور عقیدے کو مضبوط رکھے کہ جو کچھ بھی ہے کوئی بھی نفع نقصان نہیں دے سکتا۔ ایک اللہ کی ذات ہے جس کے اختیار کے اندر ہے نفع اور نقصان دینا، اور وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، تم اپنے دین کے اندر غلو اختیار نہ کرو، غیر الحق کے نہ حق طور پر انسان اپنے دین کے اندر بڑھاتا رہے۔ دیکھو جیسے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف اس وقت لے کر گئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، جب ہمارا دین مکمل ہو گیا تھا۔ اب دین کے ساتھ انسان پیوند لگائے، اور وہ پیوند جب لگے گا تو یہ تہمت اور بہتان رسول اللہ کے اوپر آئے گا کہ معاذ اللہ آپ نے اپنا دین نہیں پہنچایا تھا۔ دین تو وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا کر دنیا سے گئے۔ آپ اس وقت تک دنیا کے اندر موجود رہے جب تک دین آتا رہا، جب دین مکمل ہو گیا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اٹھایا، وہی کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ اب انسان اس کے اندر پیوند لگاتا رہے، اور بدعتی آدمی گمراہ اسی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جناب یہ چیز کیا ہے، کبھی وہ الٹا کام تو نہیں کرے گا نا، مشابہت دین ہی کی رکھے گا، ایسی چیز دین کے اندر شامل کرے گا، مشابہت اس کی دین کے اندر ہوگی، اور لوگوں کو وہ اسی کے ذریعے گمراہ کرے گا۔ اور یہی کام اہل کتاب کا تھا کہ وہ لوگوں کو گمراہ اسی طریقے سے کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے کہ لا تغلوا فی دینکم، تم اپنے دین کے اندر غلو اختیار نہ کرو غیر الحق لا حق طور پر، ولا تتبعوا اہواء قوم، اور تم اتباع نہ کرو، پیروی نہ کرو اپنی قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا من قبل، تاکہ گمراہ ہو گئے اس سے پہلے، اضلوا کثیرا، بہت زیادہ لوگ گمراہ ہوئے انہی کی وجہ سے۔ یہ لوگ دلائل دے 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 کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اور پھر ایک